پی ٹی اے کل کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں ٹو بی آنےسٹ ایک طرح سے تو یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ احتجاج کریں گے، اور اب تک جو میں سمجھاؤں کہ شاید اس کے بعد پھر یہ احتجاج کا سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن بالکل جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی بتایا کہ بہت ساری چیزوں کے حوالے سے کنفیوژن نظر آ رہی ہے. سینئر لیڈرشپ اس طرح ٹی وی پہ آ کے بتا نہیں رہی. کل میں نے اسد کیسر صاحب کو کافی عرصے کے بعد ٹی وی پہ دیکھا، سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے انہوں نے کچھ وہاں پہ باتیں وغیرہ کی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمیں کہیں پہ کچھ نہ ان کی لیڈرشپ اس طرح ٹی وی پہ نظر آ رہی ہے، نہ وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ کنفیوژن نظر آتی ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم دیکھیں یہ احتجاج جو ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ آپ نے حکومت کو ایک پوائنٹ اپنا رجسٹر کروانا ہوتا ہے، آپ نے ایک مسئلے کو الائیو رکھنا ہوتا ہے، اور اس میں یہ کوشش تو پوری کریں گے. اور آپ حکومت کا رویہ بھی دیکھ لیں. کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ جس شخص نے عمران خان صاحب کے اوپر گولیاں چلائیں تھی مبینہ طور پہ وزیر آباد میں، ان کے جو وکیل ہیں میاں داؤد صاحب، جو خان صاحب کے بھی ناقد ہیں، وہ موجودہ حکومت پہ بھی تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ ان کو پولیس نے کال کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، لہٰذا آپ حلف نامہ جمع کروائیں کہ آپ پنجاب میں کسی قسم کا احتجاج نہیں کریں گے 5 اگست کو. تو اس لیول کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دباؤ حکومت کی طرف سے لوگوں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ جو لوگ عمران خان صاحب کے ناقدین ہیں یا مخالفین ہیں، ان کو بھی اگر کسی کو شائبہ بھی پڑ جائے کہ یہ احتجاج کر سکتے ہیں تو ان سے بھی حلف نامے لیے جا رہے ہیں. تو حکومت کی جانب سے بھی مکمل کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. ان کے لیڈران کے گھروں پہ مختلف جو ویڈیوز وغیرہ ہم دیکھ رہے ہیں، مبینہ طور پہ چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے، ٹو بی آنےسٹ ان کا کردار اس ساری چیز کے اندر انتہائی مایوس کن ہے. کچھ تو وہ لوگ ہیں جن کو بیچاروں کو سزائیں ہو گئی ہیں، دیگر بہت سارے مسائل ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باہر ہیں، جو بات کر سکتے ہیں، پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، ٹی وی پہ آ سکتے ہیں. اس میں اسد کیسر صاحب ہیں، وہ ہمیں کہیں اور نظر نہیں آئے، صرف ایک آدھے پروگرام میں ہم نے ان کو دیکھا. تو آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ کنفیوژن اس وجہ سے پھیل رہی ہے کہ تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے وہ کارکن کو اس طرح انگیج کرنے میں ناکام رہی ہے. مبینہ طور پہ کوئی ایف آئی آر ہے، وہ کل کی تاریخ کی ایف آئی آر آج ہی درج ہو گئی ہے. تو دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی پتہ نہیں. ابھی جو فیصلہ آباد میں ضمنی الیکشن ہونا ہے، رانا صاحب کی جیب میں ابھی سے ہی فارم 47 پڑا ہو کہ یہ جیت چکے. تو ادھر تو بہت کچھ ہو جاتا ہے ٹو بی آنےسٹ. یہ تو ویسے ہی لائٹر نوٹ پہ تھا. پر میں ابھی رانا صاحب کی بھی گفتگو سن رہا تھا اور میرے خیال آ رہا تھا کہ یونانی تو ویسے ہی بدنام ہے کہ جمہوریت انہوں نے ایجاد کی ہے. آپ کو حکومت اصل اگر جمہوریت کسی نے دیکھنی ہے تو وہ اس حکومت کے طرز عمل میں دیکھیں. یہ تحریک انصاف کا ان کو کوئی پلان نظر نہیں آ رہا. انہوں نے ان کو اپلیکیشن دی کہ لاہور میں جلسے کی اجازت دو، F9 پارک میں جلسے کی اجازت دو. حالانکہ یہ لوگ خود جلسے بھی کرتے رہے، جلوس بھی کرتے رہے. رانا صاحب کی جماعت نے مہنگائی مکاؤ مارچ بھی کیا، کسی نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. کتنے ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہوئے، کتنے ان سے اس طرح کے کوسچنز کیے گئے. ایسا ملک کے اندر ماحول ہو کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ لوگوں نے کیا کرنا ہے. جمہوریت میں لوگوں کے رائٹس ہوتے ہیں، لوگوں کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ پروٹیسٹ کریں. ہاں، جب وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیسفل پروٹیسٹ کریں، آئین اور قانون کے دائرے میں کریں. تو یہ ایک بڑا لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں، یہ کوسچن کر رہے ہیں کہ کیا جو لوگ احتجاج کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. موجودہ جو سسٹم ہے، خان صاحب اس کو لیجٹیمیٹ سسٹم نہیں سمجھتے. جب تک آپ اس سسٹم کے اندر رہیں گے، یہ سسٹم یا تو آپ اس کا پارٹ بن جائیں گے یا یہ سسٹم آپ کو کنزیوم کر لے گا. جو لوگ اب چلے گئے قومی اسمبلی کے اندر، دیگر اسمبلیوں کے اندر، وہ کیا اس حد تک متحرک کردار ادا کر رہے ہیں اپوزیشن میں؟ کی بڑا کوشچن ہے. اب ان کی اگر لیڈرشپ اسمبلیوں سے نکلے گی تو مرتا کیا نہ کرتا، ان کے پاس ایک ہی آپشن ہوگا کہ وہ احتجاج کریں. ان سب کی سٹیکس بڑھ جائیں گی. تو ایک تو اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ جی ٹھیک ہے، یہ سسٹم اگر ہمیں اپنے ساتھ نہیں لے کے چلنا چاہتا، ہمیں اگر اس سسٹم سے باہر نکال رہا ہے تو پھر ہمیں اس سسٹم کا پارٹ نہیں بننا چاہیے، ہمیں پھر اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے. یہ کافی حد تک ایک ویلڈ اور ریشنل تھنکنگ ہے. دوسری جو تھنکنگ ہے کہ اب وہاں پہ اگر ضمنی انتخابات ہوتے ہیں تو اگر حکومت اپنے امیدوار کسی کو کھڑا کرتی ہے تو اس کے مقابلے میں اگر پی ٹی آئی کا وہاں پہ کوئی بھی امیدوار کھڑا ہوگا تو یقیناً وہ مقابلہ بڑا سخت ہوگا، اور پھر بہت ساری چیزیں ایکسپوز بھی ہوں گی، یا پتہ چل جائے گا کہ تحریک انصاف کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے، حکومت کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا ہے.
تو وہ جو آرگیومنٹ ہے کہ اس کو ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے اور پھر دنیا کو دکھانا چاہیے کہ دیکھیں جناب یہ اس ایک حلقے کے اندر کیسے کیسے حکومت نے مبینہ طور پہ غلط کام کیے، تو وہ آرگیومنٹ بھی مضبوط ہے، دونوں آرگیومنٹ مضبوط ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں۔ اینڈ آف دا ڈے سیاسی جماعت ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ الیکشن غازی لڑنا صاحب ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بن گئی اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے کچھ لوگوں کے مخصوص لوگوں کے استعفے قبول کر لیے گئے، تو کچھ حلقوں میں الیکشن ہوئے تھے اور خالی حلقہ چھوڑنے کے بجائے جانتے ہوئے کہ یہ جاتی ہو رہی ہے، عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے سارے حلقوں سے خود الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے سارے حلقوں سے میں ہی الیکشن لڑوں گا، حالانکہ انہوں نے پارلیمنٹ میں نہیں بھی آنا تھا، پارلیمنٹ میں نہ آنے کا فیصلہ کرنے کے باوجود الیکشن لڑا، حلقہ خالی نہیں چھوڑا۔ تو آج پھر یہ فیصلہ کیوں کرے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور اسی قسم کا بھی وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، ایک بندے کو کھڑا کر دیں سارے حلقوں میں، کوئی روک تو نہیں سکتا، کوئی ایسی قانون سازی تو ہے نہیں ہے، آپ ایک بندے کو کھڑا کر دیں، ایسے آپ کا پروٹیسٹ بھی ہو جائے گا، ساری سچویشن بھی وہ ہو جائے گی اور وہ بندہ اس نے پارلیمنٹ میں جانا ہے یا نہیں جانا وہ معاملہ بھی کلیئر ہو جائے گا، تو وہ ہو سکتا ہے۔ پر میرے خیال میں آج سچویشن جس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں اور جس نہج پہ چیزیں پہنچ گئی ہیں، تو یہ ایز اے احتجاج کہا جا رہا ہے کہ بھائی پہلے سے سارے ریزلٹ بنے ہوتے ہیں، پہلے سے سب کچھ ہوتا ہے، یہ وہ مبینہ طور پہ الزامات لگاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اور پھر ایز اے پروٹیسٹ یہ بھی ہے کہ ہمارے لوگوں کو جنہوں نے لاکھوں ووٹ لیے آپ نے جناب ان کو اس طرح نائل کر دیا۔ عمر ایوب صاحب نے 2 لاکھ کے قریب ووٹ لیا ہوا ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے 1,28,000 ووٹ لیا ہوا ہے، ملک بچر صاحب ایم پی ہیں 1,07,000 ووٹ لیا ہوا ہے۔ کبھی ہم نے دیکھا پاکستان کی تاریخ میں ایسے لوگوں کو نائل کیا گیا ہو، تو میرے خیال میں یہ اس کے خلاف بھی ایک طرح سے ریزنٹمنٹ کا اظہار ہے۔ ایک اشتہار کا عاظمہ بخاری صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی اور انہوں نے دعویٰ کیا $1,80,00,000 کا اشتہار چھپا ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں پاکستان میں کب تک چلتی رہیں گی؟ دیکھیں انفارچونیٹ ہے اس طرح کے الزامات لگتے رہتے ہیں، لیکن جو اگر اخبار میں کوئی اشتہار چھپا ہے اس کے کانٹینٹ کے اوپر آپ یقیناً اعتراض کر سکتے ہیں، ہر کوئی اپنی رائے دے سکتا ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ اوورسیز پاکستانیوں نے چھپوایا، یہ وہی اوورسیز پاکستانی ہے جو آن ایوریج ہر مہینے امریکہ سے 280 سے 300 ملین ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں، ہر چیز کی ری برانڈنگ ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ اپنی تصاویر لگ رہی ہیں۔ اب تو حالت یہ ہے کہ سی ڈی اے نے اشتہار دیا ہے اخبار میں کہ ایک منسٹر صاحب کا بنگلہ رینوویٹ ہونا ہے، اس کے اوپر 4 کروڑ کا وہ ٹینڈر انہوں نے کھولا ہوا ہے۔ کیا پاکستان جیسا ملک یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ اب پتہ نہیں رانا صاحب اس بنگلے میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے، یہ بھی کابینہ کا حصہ ہیں، پر مجھے نہیں لگتا، میرے خیال میں اگر ان کا بنگلہ ہوتا تو میکسیمم 1-2 لاکھ کا بجٹ اپروو ہونا۔ نبی مسائل لا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس تو ہے ہی نہیں، سرکاری بنگلہ ہے ہی نہیں، میرے پاس نہیں ہے سر۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں رانا صاحب جیسے جو ورکر ہوتے ہیں نا، جو پارٹیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نہ ان کو بنگلے ملتے ہیں، نہ ٹکٹ ملتے ہیں، نہ ان کو امپورٹنٹ چیزوں میں پارٹیاں، صرف مشکل وقت میں یاد آتے ہیں ایسے لوگ۔ پر اینی وے تو میرے خیال میں یہ کوشچن تو کرنے سے پہلے ان کو اپنا جواب دینا چاہیے، تو حکومت اپنا جواب دے کہ وہ کتنا پیسہ لگا رہی، باقی اگر کوئی ذاتی حیثیت پہ کوئی کرتا ہے وہ ان کا پیسہ ہے، جو مرضی کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے، اگر اتنی آسانی سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو بھیج رہے ہیں تو پھر وہ سارا بیانیہ ملک دشمنی کا 9 مئی والا وہ کدھر گیا؟ اٹ مینز کہ مسئلہ تو پھر سیاسی ہے، باقی جو عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں ان کا کوئی ایشو نہیں، اصل ایشو یہ ہے کہ کس ملک میں جانا ہے۔ اگر حکومتی وزیر یہ کہہ رہا ہے تو اس سے تو پھر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ صرف مسئلہ یہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اتنی سادہ بات ہے اور اس طریقے سے ایک جو ہے وہ کہیں پہ جانے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے۔ باقی جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ حکومت اور عمران خان صاحب کے درمیان کسی نہج پہ بھی اس نہج پہ چیزیں پہنچی ہیں کہ معاملات حل ہو سکتے ہوں۔ ہاں یقیناً پیغام رسانی ہوئی ہے، علی امین صاحب نے بھی کچھ چیزیں آفر کی ہیں، کچھ دیگر لوگ بھی آئے ہیں، باہر سے بھی ایک شخصیت نے آ کے ملاقات کی ہے، وہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن کسی بھی سٹیج پہ کوئی ایسی آفر ملک سے باہر جانے کی اس حد تک مجھے نہیں لگتا کہ فی الحال معاملات پہنچے۔